اچھا میڈم صاحب آپ بتائیے کہ آج کا جو لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہے، تحریک انصاف نے سپورٹ کیا ہے اشتیاق خان کو، سباہت رضوی جو سیکرٹری کے امیدوار ہیں، ربیہ باجوہ نائب صدر اور شہباز وڑائچ جو ہیں، اس پینل کی کامیابی کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں؟ بدلتی ہوئی تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان کے آسمان پر۔ یہ جو پینل عمران خان نے ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے بہت سارے کرپشن کی سپورٹ کرنے والی جو بڑے بڑے ستون تھے وہ گر جائیں گے، اور لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر ایماندارانہ طور پر نمائندگان کو جو سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ آنے والے نمائندگان انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی امیدوں پہ پورے اتریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کو ہمیشہ ملکی سیاست کے لیے بلیک میل کیا گیا ہے، اس کا ایک بلیک میل کرنے کا ایک حربہ تھا جس کو وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ خان صاحب کا یہ پینل انشاءاللہ تعالی وکلاء کی برادری کو بھی مضبوط کرے گا، پاکستان کی سیاست کو بھی مضبوط کرے گا۔ ایسوسیشن کا الیکشن ہوا ہے، لاہور بار ایسوسیشن کا الیکشن ہوا ہے، اس میں بھی جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھاری اکثریت سے۔ وہاں پہ رانا انتظار لاہور بار میں اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں زبیر صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، زبیری صاحب۔ تو آج کا جو الیکشن ہے اس میں بھی ایسی صورتحال دیکھتے ہیں، اور پھر کیا آئین اور قانون کی بحالی جو ہے اور اس کے تحفظ کی جو ایک تحریک ہے عمران خان کی، وہ کامیاب رہے گی؟ جی بالکل، میں نے آپ سے وہی بات ابتدا میں کی کہ جی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم وکلاء معاشرے کی وہ کریم ہے جس نے پاکستان کی یا کسی ملک کے ستونوں کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ بار کے اندر دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دیے ہوئے جو کینڈیڈیٹ تھے، جو نمائندگان تھے، وہ بھاری اکثریت سے سلیکٹ ہوئے۔ رانا انتظار کے بھی جو الیکشن کو مشکوک بنایا گیا، لیکن اس کو خود تسلیم کر لیا گیا صرف اسی لیے کہ وہ الیکشن بالکل پرامن اور شفاف الیکشن تھا۔ آپ اکثریت کے جو ووٹس کو ہے اس کی حق کو آپ سلب نہیں کر سکتے، آپ اکثریت کو سلب نہیں کر سکتے۔ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، چودھری اشتیاق خان صاحب کا الیکشن نظر آ رہا ہے، وکلا بھی جاگ چکے ہیں، وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا کی جو ہے وہ بالادستی قائم ہو، آئین کی بالادستی قائم ہو۔ ہم وکلا چاہتے ہیں کہ ایسے نمائندے آئیں کہ وہ الیکشن بالکل پرامن اور شفاف الیکشن تھا۔ آپ اکثریت کے جو ووٹس کو ہے اس کی حق کو آپ سلب نہیں کر سکتے، آپ اکثریت کو سلب نہیں کر سکتے۔ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، چودھری اشتیاق خان صاحب کا الیکشن نظر آ رہا ہے، وکلا بھی جاگ چکے ہیں، وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا کی جو ہے وہ بالادستی قائم ہو، آئین کی بالادستی قائم ہو۔ ہم وکلا چاہتے ہیں کہ ایسے نمائندے آئیں جو عدالتوں کا تقدس اس کو پامال کرنے کے بجائے اس کو سر بلند کریں۔ ہم رول آف لا کو قائم کرنے کے لیے ان نمائندگان کا ہاتھ پکڑ کر قدم بقدم ان کے ساتھ قائم۔ جو پہلی قیادت تھی جو لاہور ہائی کورٹ بار کی اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی لاہور بار کی جو قیادت تھی، انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر بہترین اقدامات اٹھائے، گو کہ انہیں بڑا ٹف ٹائم ملا، اور یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ تھی وہ بار پالیٹکس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی رہی۔ انہوں نے انہیں کمپریس کرنے کی کوشش کی، انہیں دبانے کی کوشش کی، لیکن ہماری پچھلی جو کیبنٹ لاہور بار کی تھی انہوں نے رول آف لا کی بالادستی کے لیے پورا ساتھ دیا اور اپنے پورے فرائض سر انجام۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے آپ پر امید ہیں، اور رول آف لا کے لیے جو تحریک انصاف کی ایک اپنی یہ تحریک جو ہے اس کی کامیابی کے لیے یہاں پر ان کے امیدوار جو ہیں ان کی کامیابی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وکلا اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ میڈم آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ جو آج کا الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف نے کھل کر سپورٹ کیا ہے سیکرٹری اور صدر کے جو کینڈیڈیٹس ہیں دو ان کو، تو اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ آج کا الیکشن کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ 95% جو ہے نا جی، صدر، سیکرٹری اور یہ نائب صدر ربیہ باجوہ، یہ لوگ آلموسٹ جیت چکے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم نے اس لیے چوز کیا، یا آئی ایل ایف نے یا پی ٹی آئی نے، کیونکہ یہ لوگ انہوں نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے۔ یہ تینوں پریکٹسنگ لائر ہیں، انہوں نے آمریت کے خلاف بھی یہ لوگ اٹھے ہیں۔ یہ لوگ آپ کوئی بھی ایشو ہوگا رول آف لا کے اگینسٹ جا رہا ہوگا، ان تینوں نے
پارٹی سے ہر چیز سے بالادست ہو کے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو الیکشن ایسے کلیئر ہے کہ جیسے وہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا انشاءاللہ اب 5 ساڑھے 6 بجے اس کا آج ختم ہو رہی ہے جن کا جو پہلی ہائی کورٹ بار کی قیادت تھی, سپریم کورٹ بار کی قیادت تھی, ان کی پالیسیز جو تھیں ان سے جو وکلا کمیونٹی تھی وہ کتنی مطمئن تھی یا اس جو بھی پاس گئی ہے جو بھی آج فارغ ہو جائے گی. کچھ خامیاں ہوتی ہیں, دیکھیں 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن کچھ کمیاں رہ گئی ہیں جو کہ میرے خیال میں نہ ہوتی تو شاید آج اتنی پوزیشن, آج جو آئین کی اتنی وائلیشن نہ ہو رہی ہوتی. پورے ملک میں جو ہے وہ جنگل کا قانون اس وقت بنا ہوا ہے. اس وقت رول آف لا کی بات کرنے والی کیبنٹ آنی چاہیے, ادروائز ہم لوگ بہت پیچھے ربانا, وہ اکثر میں کہہ دی ہوتی وہ بنانا ریپبلک نہیں, وہ والی پوزیشن ہمارا جو ملک اختیار کرتا جا رہا ہے. اس وقت ان کینڈیڈیٹس کو انشاءاللہ جیت کے آنا چاہیے تاکہ رول آف لا کی بات کریں. 90 دن سے میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں, کسی بھی جمہوری ملک میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ 27 دن گزر گئے ابھی تک کوئی الیکشن کروانے کا نام نہیں لے رہا. اگر الیکشن نہیں ہوتے یا ڈیلے کرتے, اس مین کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جو کہ بہت بھیانک سین آگے آنے والا ہے. اور ہم لائر صرف آج کے الیکشن تک رکے ہوئے ہیں, ہماری باقاعدہ موومنٹ ہوگی اگر جوڈیشری نے, ہماری آنریبل جوڈیشری نے اس پر کوئی نہ انتہائی قدم لیا تو ہمیں امید بڑی ہے انشاءاللہ. لیکن اگر نہ لیا تو سارے لائرس باہر آ جائیں گے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو بالکل انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, کسی کو ڈر نہیں ہے. یہ یہاں پہ سیمی مارشل لا لگا ہوا, میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر مارشل لا لگا ہوا ہے اور ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہاں پہ جمہوریت بھی پنپے گی انشاءاللہ تعالیٰ, جمہوریت بھی آئے گی, اس کے لیے ہمیں اور قربانیاں دینی پڑی, ہم دیں گے, ہم جمہوریت ہی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جی آپ سب کی اور سب کو ہم کامیاب کریں. اللہ پاک جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی